بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سبق روشن ضمیر لڑکی کا آغاز کر رکھا ہے اور ہم نے سبق کی کچھ عبارات کو پڑھا بھی تھا اور سمجھا بھی تھا۔ تو آج ہم اس سے آگے اگلی عبارت جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماں اور بیٹی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ ماں یہ چاہتی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دیا جائے، لیکن بچی چونکہ جانتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا تھا، چنانچہ اس نے اپنی ماں کو کیا جواب دیا کہ امی جان، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ عورت نے پھر وہی الفاظ دہرائے، بھلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ کون جانتا ہے کہ وہ کتنی گہری نیند میں ہوں گے؟ یعنی اب ماں جو ہے وہ پرزور کوشش کر رہی ہے، یعنی اس کی پوری کوشش ہے کہ اپنی بیٹی کو اس بات پر راضی کر لے کہ دودھ میں پانی ملا دیا جائے۔ اب وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے دروازے پر موجود ہیں اور ماں بیٹی کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اب جب ماں نے یہ کہا تو ننھی بچی کا کیا رد عمل تھا؟ ننھی بچی ایک زخمی ہرن کی طرح تڑپ اٹھی۔ جیسے ایک ہرن کو زخمی کیا جاتا ہے اور وہ تڑپتا ہے، بے قرار ہوتا ہے اپنے زخموں کی وجہ سے، تو بچی کے لیے بھی یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہ بے قرار ہو گئی اور تڑپنے لگی اور بولی، اے ماں، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہ بھی ہو تو کیا اللہ کو بھی معلوم نہیں ہوگا؟ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو اس غلیظ کام میں مجھے آلۂ کار نہ بنا۔ غلیظ کام، گندا کام، خراب کام، یعنی وہ کام کہ جس سے آپ کو جو ہے وہ گناہ ہو یا جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہو۔ تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں اس غلیظ کام میں تمہاری مدد نہیں کروں گی۔ آلۂ کار کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ بنانا، یعنی مجھے اس غلط کام میں ذریعہ نہ بناؤ، یعنی میں اس کام میں تمہاری مددگار نہیں بنوں گی۔ اب عورت کو اپنی بیٹی سے اس قسم کے جواب کی امید نہ تھی۔ وہ پتھر کی طرح جہاں تھی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یعنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ حیران تھی، یعنی بہت زیادہ حیرت زدہ رہ گئی۔ یعنی اسے جو ہے وہ امید ہی نہیں تھی، توقع ہی نہیں تھی کہ اپنی بیٹی کی طرف سے اسے یہ جواب سننے کو ملے گا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے دل میں نیزے گھس گھس کر باہر نکل رہے ہوں۔ اب اس ماں کی جو ہے وہ کیفیت بتانے کے لیے مصنف نے مختلف مثالیں بیان کی ہیں۔ یعنی اب جو ہے وہ اتنی ماں پریشان ہوئی اور اتنی حیران ہوئی کہ اس کے لیے جو ہے وہ کیا مثال استعمال کی گئی ہے، یعنی جس طریقے سے کسی شخص پہ جو ہے وہ نیزے کا وار کیا جائے تو وہ جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے، تو بالکل وہی تکلیف اس ماں کو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹ اذیت سے سکڑ کر کھل گئے۔ اذیت کہتے ہیں تکلیف کو۔ سکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ بند ہونا، یعنی اب پریشانی کے عالم میں اس کا منہ جو ہے وہ کھل رہا تھا، بند ہو رہا تھا، تو اس کے ہونٹ جو ہے وہ تکلیف سے پہلے بند ہوئے اور پھر کھل گئے۔ اس کا چہرہ چونے کی طرح سفید ہو گیا۔ اب چونے کی طرح سفید ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو خون ہے وہ نچڑ کر رہ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے مردہ سی ہو کر رہ گئی، بالکل بے جان ہو گئی اور وہ حرکت کرنے سے قاصر تھی، یعنی ایک جگہ جو ہے وہ بالکل بے جان ہو کر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یعنی ایک ہی جگہ پر ڈھیر ہو کر رہنے کا مطلب کیا ہے کہ بے جان ہو جانا، حرکت نہ کر سکنا، اور یہ ساری کیفیت کس وجہ سے ہوئی کہ وہ اپنی بیٹی کی بات کو جو ہے وہ برداشت نہ کر سکی۔ اسے امید ہی نہیں تھی کہ اس کی بیٹی کو خوف خدا کتنا ہے۔ تو اب وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ ماں کی تو یہ کیفیت تھی، لیکن
حضرت عمر کا رد عمل کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ یہ سن کر خوش خوش اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، فلاں جگہ پر ایک لڑکی رہتی ہے، یعنی جگہ کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس جگہ پر ایک لڑکی رہتی ہے، اگر ممکن ہو تو اسے اپنے نکاح میں لے لو کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتی ہے۔ یعنی حضرت عمر کو جو ہے وہ کون سی بات پسند آئی لڑکی کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتی تھی، تو اسی بات سے خوش ہو کر انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا۔ کچھ عرصے بعد وہ لڑکی دلہن بننے کی عمر کو پہنچ گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ اس جوان سالہ جوڑے سے ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ انہوں نے بڑے ہو کر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے شادی کی اور ان دونوں کے ازدواج جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ نکاح، یعنی ان دونوں کا نکاح ہوا اور پھر جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں قدم رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز بھی اپنے جو ہے وہ پردادا کی طرح بہت زیادہ جو ہے وہ نیک تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ عدل و انصاف کے پیکر تھے، اور ان کو 5واں خلیفہ قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی 4 خلیفہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5واں خلیفہ ان کو عمر بن عبدالعزیز کو قرار دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے خلافت کے زمانے کو زندہ کیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بالکل اپنے پردادا کی طرح دنیا میں انصاف کی روشنی بکھیرتے رہے، یعنی عدل و انصاف کی خوبی ان کی شخصیت میں تھی۔ تو گویا اس غیر معمولی لڑکی کی نسل سے ایک غیر معمولی انسان پیدا ہوا۔ جی، غیر معمولی کا مطلب کیا ہے؟ بہت خاص، یعنی معمولی کا مطلب ہوتا ہے عام، تو غیر معمولی کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت خاص۔ تو ایک خاص انسان جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سمجھے۔ کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک غیر معمولی کام۔ تو اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سمجھیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میری نسل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کے چہرے پر ایک نشان ہوگا اور جو روئے زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ روئے زمین، روئے سطح کو کہتے ہیں، یعنی زمین کی سطح کو، اور اس سے مراد کیا ہے کہ پوری زمین کو انصاف سے بھر دے گا، یعنی عدل و انصاف کی خوبی اس میں ہوگی اور وہ لوگوں میں انصاف کی روشنی بکھیریں گے۔ اور حقیقت میں بھی یہی ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹی عمر میں ہی تھے کہ گھوڑے پر سے گرنے کی وجہ سے، چوٹ لگنے سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا تھا۔ تو جس طرح سے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اس کے چہرے پر ایک نشان ہوگا، تو ان کے چہرے پر بھی چوٹ کا نشان موجود تھا۔ اور جیسے جو ہے وہ پیشن گوئی کی تھی حضرت عمر نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ ان کے زمانے میں لوگوں نے عمر ثانی کا دور بسر کیا۔ بسر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گزارنا۔ اور عمر ثانی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ دوسرے عمر فاروق ثابت ہوئے۔ ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، تو یہ دوسرے عمر تھے۔ تو جب ان کا دور تھا تو لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ امن کی اور چین کی زندگی بسر کرتے رہے، یعنی ان کے دور میں، دور عہد کو کہتے ہیں، زمانے کو کہتے ہیں، ان کے دور میں انصاف کا سورج دوسری مرتبہ طلوع ہو کر لوگوں پر چمکا۔ طلوع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نکلنا۔ اور انصاف کا سورج دوسری مرتبہ سے کیا مراد ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا جس میں لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش اور مطمئن تھے، اور دوسری مرتبہ یہ جو ہے وہ معجزہ کب ہوا؟ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کو جو ہے اپنے عدل و انصاف سے سکون پہنچایا۔ مجھے امید ہے
کہ آپ کو اس سبق کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم اپنے سبق کا آج یہیں اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔